آج گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں۔ وہاں پہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف نے بھرپور اپنی مہم چلائی ہے۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری وہ پہلے دن سے لے کے جب انہوں نے مہم تیز کی آخری دن تک وہاں رہے ہیں، بڑے بڑے جلسے کیے ہیں اور ان جلسوں سے بھی بڑے بلند باند دعوے کیے ہیں کہ ہم ہی جیتیں گے، کوئی دوسرا نہیں جیت سکتا، جبکہ اصل صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون پاکستان میں ایک دوسرے کے اتحادی ہیں، 11 جماعتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، 11 جماعتی اتحاد پی ڈی ایم میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تحریک انصاف کی حکومت گرانے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ استعفوں کا آپشن استعمال کرنے کے بارے میں بھی پرعزم ہے، یہی انہوں نے دنیا کو بتایا ہوا ہے۔ کہہ رہے ہیں پرعزم ہے، لیکن ایسا نظر نہیں آتا کیونکہ پیپلز پارٹی سندھ میں حکومت چھوڑنے کے لیے قطعی طور پہ تیار نہیں ہوگی۔ بہرحال آپ دوہرا معیار دیکھ لیں، جس کو کچھ لوگ منافقت بھی کہتے ہیں۔ پاکستان میں رہتے ہوئے تو ایک دوسرے کے ساتھ باہم متحد ہیں، ایک دوسرے کو بہن اور بھائی کہتے ہیں، لیکن گلگت بلتستان میں الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن الیکشن الگ الگ لڑ رہے ہیں۔ یہ الیکشن میں جیتنے کے لیے کام آسان خود پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے کر دیا ہے۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اگر وہاں پہ اتحادی ہو جاتی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر لیتی تو تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں پارٹیوں کا یا ساری کی ساری پارٹیاں بھی مل جاتی تب بھی تحریک انصاف کو ہرانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ کیوں ناممکن تھا؟ اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے۔ عام فہم آدمی بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہاں کے لوگ اس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں جس کی مرکز میں حکومت ہوتی ہے۔ یہ دو ٹینور میں دیکھ لیا ہے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون گلگت میں حکومت میں تھی تو پہلے پیپلز پارٹی کو اس لیے گلگت بلتستان میں برتری حاصل ہو گئی کہ مرکز میں پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، اور بعد میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت مرکز میں آئی تو گلگت بلتستان کے لوگوں نے مسلم لیگ نون پر اعتماد کیا، اور آزاد کشمیر میں تو طویل عرصے سے یہی ہوتا آیا ہے کہ جو پارٹی مرکز میں حکومت میں ہوتی ہے وہ لوگ اسی کو ووٹ دیتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ ان کی محرومیوں کا ازالہ، ان کے مسائل کا حل وہی پارٹی کر سکتی ہے جو مرکز میں ہو، اور اسی کو وہ اپنے ہاں جتوا دیتے ہیں تاکہ ان کے درمیان اچھا کوارڈینیشن ہو جائے۔ اگر مرکز میں ایک پارٹی کی حکومت ہے، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں دوسری پارٹی کی حکومت ہو، تو ان کے مسائل حل نہیں ہوتے، دھینگا مشتی جاری رہتی ہے۔ اس وجہ سے وہاں سے عموماً لوگ اسی پارٹی پر اعتماد کرتے ہیں جس کی مرکز میں حکومت ہو۔ تو آج مرکز میں حکومت تحریک انصاف کی ہے، تو اس لیے ایک تو یہ وجہ بنتی ہے، ایک تو یہ سبب نظر آتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ تحریک انصاف پر اعتماد کریں گے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں، اور دوسری وجہ جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے تحریک انصاف کی وہاں پہ جیتنے کی، وہ یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں دونوں پارٹیاں جو ایک دوسرے کی حمایت کا اظہار کرتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے اچھے جذبات ظاہر کرتی ہیں، وہ مل نہیں سکی ہیں، الگ الگ لڑ رہی ہیں۔ ایک ووٹر کے سامنے 3 آپشن ہوں گے، پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، مسلم لیگ نون کو ووٹ دے یا تحریک انصاف کو ووٹ دے۔ اگر تحریک انصاف کے مقابل ایک ہی پارٹی ہوتی، ایک ہی اتحاد ہوتا تو ان لوگوں کے لیے ذرا آسانی ہوتی۔ جو لوگ اب تذبذب میں ہوں گے کہ وہ کس کو ووٹ دیں، یقیناً انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوگا کہ تحریک انصاف والوں نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا کہ کس کو ووٹ دینا ہے، تو ان کے مد مقابل پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ووٹر تذبذب میں ہوں گے کہ وہ کس کو ووٹ دیں گے۔ بہرحال وہ اپنی اپنی پارٹی کو ووٹ دیں گے۔ اگر وہ اکٹھے ہو جاتے تو وہ لوگ جو آج مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان بٹے ہوئے ہیں وہ ایک ہی پیج پر ہوتے اور تحریک انصاف کے مقابل اچھا نتیجہ پیش کر سکتے تھے، لیکن وہاں پہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ نہ صرف مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وہاں پہ مد مقابل ہے تحریک انصاف کے، بلکہ دوسری پارٹیاں جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان وہ بھی الگ سے لڑ رہے ہیں۔ تو تحریک انصاف کا ووٹ کئی حصوں میں تقسیم ہونا ہے۔ تحریک انصاف کے گلگت بلتستان میں
تحریک انصاف کے خلاف گلگت بلتستان میں ووٹر تقسیم ہو چکا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ یقینی طور پہ تحریک انصاف کو اس کا فائدہ ہونا ہے۔ تو بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج شام کو یا کل کسی وقت جب رزلٹ آئے گا اس میں تحریک انصاف جیت چکی ہوگی، اور یہ شور شرابہ کر رہے ہوں گے کہ دھاندلی ہو گئی۔ مریم نواز اور بلاول بھٹو کے پروردگان نے ابھی سے ٹویٹ اپنے لکھے رکھ لیے ہوں گے۔ ان کو بھی یقین ہے، یہ نہیں کہ ان کو شبہ ہے، ان کو بھی یقین ہے کہ انہوں نے ہارنا ہی ہے۔ ان کے اخباری بیانات تیار ہو چکے ہوں گے، کچھ نے ویڈیو کلپ بھی بنا لیے ہوں گے، اور سب کے سب یکدم جیسے ہی انتخابی نتائج کا اعلان ہونا شروع ہو جائے گا، گیم دوسری طرف جاتی ہوئی نظر آ جائے گی، تو فوراً یہ سوشل میڈیا پر اور ٹویٹر پر ایک طوفان برپا کر دیں گے کہ دھاندلی ہو گئی۔ یہ ان لوگوں نے پہلے ہی سوچ رکھا ہے۔